بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ۔ کلمات کسان نمبر ہے 249۔ وقال علیہ السلام افضل الاعمال ما اکرہت نفسک علیہ۔ بہترین عمل وہ ہے جس کے بجا لانے پر تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے۔ ماشاءاللہ ہمارے آقا کا بہت پیارا فرمان ہم تک پہنچا۔ اس میں کون سا پوائنٹ ہے؟ اس میں جہاد بن نفس کا پوائنٹ ہے کہ جیسے ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک جنگ سے جب صحابہ کرام واپس آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جہاد اصغر سے، چھوٹے جہاد سے جہاد اکبر، بڑے جہاد کی طرف آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ تو تڑپ گئے، انہوں نے پوچھا کہ کیسے، کہ وہ چھوٹا جہاد تھا جس میں ہمارے کچھ ساتھی شہید ہو گئے اور کچھ ہم میں سے زخمی ہو گئے، تو کیا وہ چھوٹا جہاد تھا؟ تو بڑا جہاد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد۔ یعنی کیا مطلب نفس کے ساتھ؟ کہ ہمارا دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، لیکن ہم ڈٹ جاتے ہیں اور ہرگز بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو مولا کا یہی فرمان دیکھیے، مولا نے کیا فرمایا؟ بہترین عمل وہ ہے جس کے بجا لانے پر تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے۔ دل تو نہیں چاہ رہا ہم نیک کام کریں، قرآن مجید پڑھیں یا وقت پر نماز پڑھیں، ہماری طبیعت تو نہیں مان رہی، دل تو نہیں کر رہا، پر ہم پھر بھی وہ نیک عمل کو اٹھیں اور انجام دیں۔ تو مولا نے فرمایا یہ بہترین عمل ہے۔ کلمات کسان نمبر 250 نہج البلاغہ ہی ہے۔ وقال علیہ السلام عرفت اللہ سبحانہ بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الہمام۔ میں نے اللہ سبحانہ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے، نیتوں کے بدل جانے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے۔ ارادوں کے ٹوٹنے اور ہمتوں کے پست ہونے سے خداوند عالم کی ہستی پر اس طرح استدلال کیا جا سکتا ہے کہ مثلا ایک کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، مگر وہ ہمارا ارادہ فعل سے ہمکنار ہونے سے پہلے ہی بدل جاتا ہے اور اس کی جگہ کوئی اور ارادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ارادوں کا عدلنا بدلنا اور ان میں تغیر و انقلاب کا رونما ہونا اس کی دلیل ہے کہ ہمارے ارادوں پر ایک بالادست قوت کار فرما ہے جو انہیں عدم سے وجود اور وجود سے عدم میں لانے کی قوت و طاقت رکھتی ہے، اور یہ امر انسان کے احاطہ اختیار سے باہر ہے، لہٰذا اسے اپنے مافوق ایک طاقت کو تسلیم کرنا ہوگا جو ارادوں میں رد و بدل کرتی رہتی ہے۔ کتاب کا نام نہج البلاغہ ہی ہے۔ کلمات کسان نمبر 254۔ وقال علیہ السلام یا ابن الآدم کن وسیع نفسک فی مالک وعمل فیہ ما تؤثر ان یعمل فیہ من بعدک۔ اے فرزند آدم، اپنے مال میں اپنا وسیع خود بن اور جو تو چاہتا ہے کہ تیرے بعد تیرے مال میں سے خیر خیرات کی جائے وہ خود انجام دے دے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص جو یہ چاہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کا کچھ حصہ امور خیر میں صرف کیا جائے تو اسے موت کا انتظار نہ کرنا چاہیے، بلکہ جیتے جی جہاں صرف کرنا چاہتا ہے صرف کر جائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث اس کی وصیت پر عمل نہ کریں یا اسے وصیت کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ بہت پیارا مولا کا فرمان کہ اپنے مال میں اپنا وسیع خود بن اور جو تو چاہتا ہے کہ تیرے بعد تیرے مال میں سے خیر خیرات کی جائے، جو نیک کام آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے مال میں سے کیے جائیں تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہمیں امیر المومنین علی علیہ السلام کے تمام فرامین پر اور باقی ائمہ اطہار کے تمام فرامین پر اور جو بھی اور آیات قرآن جو ہیں اور جو کچھ بھی اچھی باتیں ہم پڑھتے، سنتے اور بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آپ سے بہت زیادہ گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے باقی گھر والوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے ہمسایوں کا، اپنے ہم وطنوں کا، تمام مسلمانوں کا، تمام انسانیت کا۔ ہم سب کو چاہیے کہ جہاں تک بھی ہو سکے اللہ کی مخلوق پر رحم کریں، اللہ کی مخلوق سے اچھا سلوک کریں، اور اس کا اجر ہم نے صرف اور صرف اپنے اللہ سے لینا ہے۔ اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔